پنجاب اس وقت اسموگ کی زد میں آیا ہوا ہے. آپ کو نئی نئی اصطلاحیں سنائی دے رہی ہیں. اسموگ کریک ڈاؤن، اسموگ ریزولوشن، اسموگ چلان. یہ اسموگ کتنی خطرناک چیز ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً آدھے اضلاع کے اندر تو لائف ڈسرپٹڈ ہے، تعلیمی لائف ہو، ہیلتھ کا سسٹم ہو، ٹرانسپورٹ ہو. اب یہ حالات مزید خراب ہوں گے. حکومت اپنی طرف سے ہاتھ پاؤں مار رہی ہے لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. ڈاکٹر محمد حنیف ماہر میں موسمیات ہمارے ساتھ موجود ہے اور ایک طویل عرصے سے ان معاملات کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا اسکیل آف پرابلم کیا ہے؟ اسکیل آف پرابلم ریگارڈنگ اسموگ آج سے مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے بھی، بلکہ ہم تو ہمیشہ ہی بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ. وہ بلکہ چلائیں جی، وہ ہم 7-8 سال پہلے کی 2017 میں یہی بات کر رہے تھے. یہی کوشچن تھا آپ کا، یہی آپ کا سوال تھا، یہی اسموگ تھی، یہی لاہور کا ایشو تھا. یہ ویسے میرے ایڈیٹوریل ٹیم نوٹ کرے کہ میں نے وہی سوال اس وقت کیا تھا، ابھی بھی وہی سوال کر رہا ہوں. بالکل وہی سوال. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جواب مجھے نہیں ملا نا. نہیں مل گیا تھا، آپ نے عمل نہیں کیا. میں نے جو تجویز آپ نے دی. جی بالکل. چلے بتائیں تو اتنے سالوں میں مزید کیا تبدیلی؟ دیکھیں تبدیلی یہ آئی کہ اس کی کنسنٹریشن میں، اس کی شدت میں مزید اضافہ ہوا، کیونکہ پاپولیشن میں اضافہ ہوا، وہیکلز میں اضافہ ہوا، انڈسٹریز میں اضافہ ہوا. تو 10% کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کنسنٹریشن میں اضافہ ہو چکا ہے. اور نمبر آف ڈیز بھی اس وقت 18 سے 20 دن تک اسموگ ہوتی تھی لاہور میں، اس سے ملکہ علاقوں میں، گجرانوالہ، سیالکوٹ کے علاقوں میں. لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ 30 سے 35 دن پہ چلی گئی ہے. اور ڈیلی ابھی جو آپ سچویشن، آپ فوٹیج دیکھیں گے اسموگ کے کہ 50 ملین پیپل ان پنجاب. اب یہ سچویشن دیکھیں نا آپ، 50 ملین پیپل ان پنجاب انکلوڈنگ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ ڈویژن کے لوگ ڈیلی اس سچویشن کو دیکھتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی نقصان دہ ہے انسانی صحت کے لیے، خصوصاً چھوٹے بچوں کی صحت کے لیے. اور 50 ملین لوگ ڈیلی اسی سچویشن میں آنکھ کھولتے ہیں، انہی حالات میں جا کے گھر سوتے ہیں. تو یہ اسموگ تو کلائمیٹ چینج کا ایک حصہ، اسی پر ہم رہیں گے. لیکن آپ نے مجھے کچھ اعداد و شمار بھی بتایا تھے کہ جو بدترین دن ہیں لاہور میں، ان میں کتنا اضافہ ہوا ہے، اور اس کی ہم ڈیفینیشن بھی کریں گے. وہ ذرا سلائڈ دکھائیے گا جی. دیکھیں لاہور کی بات کی تو یہ ویسے بھی آپ سے ایک دفعہ ڈسکس ہوا تھا کہ دیکھیں یہ جو سلائڈ ہے اس میں آپ دیکھیں لاہور کتنا پھیل چکا ہے. یعنی 350 ایکڑ لینڈ لاہور کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے وہ سلائٹلی ایسٹ اینڈ ویسٹ، اور زیادہ لاہور پھیلا ہے تلت ساؤتھ میں پھیلا ہے. تو کتنی لینڈ؟ 350 ایکڑ ایگریکلچر لینڈ. اندر کا جو پیلی لائن ہے یہ کیا ہے؟ یہ پرانا لاہور ہے. یہ پرانا لاہور ہے جو 20-25 سال پہلے ہوتا تھا ہمارا. اب یہ لاہور کا پھیلاؤ دیکھیں، اور وہ وائٹ لائن، اور اس کے بعد وائٹ لائن ہے. یہ یہاں تک لاہور پھیل چکا ہے آپ کا. اور جو جتنا یہاں پہ گرین بیلٹ تھا، جتنی گرینری تھی، فولیج، سب ختم ہو چکی. یہ کانکریٹ جنگل بن چکا ہے، یا انسانی آبادی ہے. اور ٹوٹل ایریا آف لینڈ دیکھیں نا. اچھا اس کا اگر ٹرینڈ دیکھیں تو اس سے لگتا ہے کہ ہر سال 100 کنال ایگریکلچر لینڈ پہ مکانات بن جاتے ہیں. ہر سال 100 کنال پہ یہ اگر اس کا ٹرینڈ دیکھیں پچھلے 20-25 سالوں میں. اس سے اگلی سلائیڈ پہ ایک ڈیٹا ہے کہ لاہور میں جو ٹیریبل ڈیز ہے، ویسے یہ سب جو بھی ٹاپک ہے نا یہ کلائمیٹ چینج ہے طلت. دیکھیں کہ آج سے 1990 میں لاہور میں جو ٹیریبل ڈیز ہوتے تھے وہ 52 ہوتے تھے. 52 میں کچھ 20-25 ہاٹسٹ ڈیز ہوتے تھے، 10-12 فاگی ڈیز، جس کے اندر شہری فلڈز ہیں، جس کے اندر فاگ ہے، جس کے اندر اسموگ ہے، اور سخت ترین گرم دن ہیں. اور اس وقت یہ پہنچ چکے ہیں 150 دن تک. یعنی 365 دن میں سے 150 اتنے ٹیریبل ڈیز ہیں لاہور والوں کے لیے کہ زندگی کافی مشکل ہو جاتی ہے. ابھی اس میں میں نے 2 ویک ڈینگی کے نہیں ڈالے. 2 ویک ابھی ڈینگی کے اس میں ڈالیں تو یہ 160 کو کراس کریں گے. یعنی 50% سال کے جو ڈیز ہیں وہ لاہور والوں کے لیے کتنے مشکل ہیں. اور اس چیز کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ ویسے یہ تمام کلائمیٹ چینج ہے. ہاٹسٹ ڈیز ریلیٹڈ ود کلائمیٹ چینج، اسموگ، امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج، فاگ، کلائمیٹ چینج، اربن فلڈ، کلائمیٹ چینج، حتیٰ کہ لاہور کا ڈینگی بھی کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ ہے. تو اس سچویشن، اس ٹرینڈ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہ کیا تو چند سال کی بات ہے، 5-6-7 سال کی ڈی اربنائزیشن لاہور رہنے کے قابل شاید نہ ہو. کیا کریں؟
دیکھیں امیڈیٹ سلوشن تو ہے کہ جو اسموگ پاکستان میں نہیں ہے، دنیا کے باقی علاقوں میں، ہمارے خطے میں دیکھیں تو سب سے زیادہ انڈیا میں ہے، اس کے بعد چائنا میں بہت زیادہ ہے، دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ہے۔ تو اس کا جو پچھلے 2-3 سالوں میں جو امیڈیٹ سلوشن ہے کہ اینٹی اسموگ ٹاور، تمام ملکوں میں اینٹی اسموگ ٹاور۔ اینٹی اسموگ ٹاور، ہاں، اس کی ایک سلائیڈ شاید ہوگی آپ کے پاس، میں نے بھیجی Do we have a تھی۔ slide for anti-smog اینٹی tower? اسموگ ٹاور کے یہ دیکھیں کہ یہ چائنا نے انسٹال کیے ہیں اپنے شنگھائی میں، بیجنگ میں۔ سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کا اینٹی اسموگ ٹاور ہے، اور ابھی ریسنٹلی پچھلے سال بلکہ اسی سال ابو دھابی نے بھی اپنا یہ اینٹی اسموگ ٹاور، اس کی ٹیکنالوجی کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ کرتے کیا، یہ کرتا کیا ہے؟ بیسیکلی یہ ہے کہ 1 کلومیٹر کی ریڈیس میں یہ اسموگ کو سک کر لیتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے نیچے فین لگے ہوتے ہیں، پھر فلٹر لگے ہوتے ہیں، اسموگ کو، اس پولوٹیڈ ایئر کو صاف کر کے نیچے سے اس کو ڈرین کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کا اچھی ٹیکنالوجی ہے، دنیا میں اسٹیبلشڈ ہے۔ لیکن یہ سمٹمز کو ٹریٹ کرتا ہے، یہ اسموگ کو روکتا تو نہیں ہے؟ اس کا یہ وہ سلوشن تو نہیں ہے، یہ تو وہی سلوشن ہے جیسے کیا آپ کو سر میں درد ہے تو آپ پیناڈول لے لیں، جیسے ایسے سمجھ لیں کہ طلعت ہر سال اس مہینے میں آپ کا گلا خراب ہوتا ہے تو آپ فوراً اینٹی بائیوٹک لے لیتے ہیں، اینٹی فلو آپ شارٹس لگا لے لیتے ہیں۔ لیکن اس کے کاز پہ جائیں گے تو وہ کاز یہ ہوگا کہ آپ ہر مہینے شاید اس مہینے میں سبزی کے ساتھ اچار کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی ٹیکنالوجی ہے اس قسم؟ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی انڈیا میں، چائنا میں تو بہت کامن ہے، اور ریسنٹلی پاکستان میں جو پاکستان کے سائنٹسٹ ہیں، ینگ سٹوڈنٹ ہیں، خصوصاً نسٹ یونیورسٹی کے، ان لوگوں نے یہ ٹیکنالوجی خود ڈیولپ کی ہے، اور لاسٹ ویک انہوں نے لاہور میں اس کے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں، اور 2 دن پہلے گجرانوالہ میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا، اور یہ دیکھیں سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستانی سائنٹسٹ، پاکستانی کامیاب ایکسپیریمنٹ۔ آپ خود چاہیں تو اگلے ہفتے جا کے اس کا ڈیمو دیکھ سکتے ہیں لاہور میں۔ کازز پہ جائیں نا، کازز پہ جائیں تو ایک تو جو ہے نا لاہور میں امیڈیٹلی ہمیں یہ جو ٹریفک کنٹرول ہے نا، پولوشن بائی ٹریفک، اس کو کنٹرول کرنا ہوگا، وہیکولر پولوشن۔ اس کے بعد انڈسٹریز سیکنڈ، ان کو کیا کریں انڈسٹری کو؟ دیکھیں ان کو ریلوکیٹ کریں، نہیں، ان کو ایک تو ایجوکیٹ کریں کہ کم از کم یہ جو 2-3 مہینے ہیں، ان 2-3 مہینوں میں جو آلٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے، گرین ٹیکنالوجی، اس پہ چلے جائیں، یا اس کو کم از کم دن میں 16 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے چلائیں، یا انوائرمنٹ فرینڈلی ان کو انوائرمنٹ فرینڈلی۔ لوگ ہو گئے اور نہیں، پہلے ٹریفک ہوگی پھر انڈسٹری ہوگی، اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہمارے جو لاہور کے آس پاس کے ایریاز میں آج کل چاول کی کٹائی کا سیزن ہے، تو چاول کی فصل کا جو ریزیڈول ہے وہ تو خیر چلان کر رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اس کو ڈسٹرائے کرنے کا پھر طریقہ کہ آپ تو خود نہیں، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ان کو جلدی کیا ہوتی ہے طلعت، ان کو جلدی یہ ہوتی ہے کہ یار میرے پاس 1 ویک ہے، میں نے موسم جا رہا ہے، میں نے گندم کاشت کرنی ہے، اس ٹائم کو بچانے کے لیے، اس محنت سے بچنے کے لیے وہ ایک تیلی لگا دیتے ہیں اور مزے سے سو جاتے ہیں، لیکن جو اس کا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ گندم کی ایسی ورائٹیز آ چکی ہیں، کسان کو بتایا جائے کہ یار اکتوبر کی، نومبر کی بجائے دسمبر میں بھی گندم کی کاشت ہو سکتی ہے۔ سو انگیج کریں، ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، جو سیزن ڈیپینڈنٹ سیڈ نہیں ہے وہ آپ استعمال کریں۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ اور باقی یہ ہے کہ آپ نے آبادی کے اوپر زیادہ بات نہیں کی، آبادی بہت زیادہ ہے، نہیں؟ مین ایشو تو آبادی ہے نا، جو میں نے کہا کہ 10% اس کی کنسنٹریشن میں، اس کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے، اس میں آبادی ہے، ٹریفک ہے، انڈسٹریز ہے، اور یہی تو 3-4 فیکٹر ہیں اس کے۔ اوکے، I have to leave it there.